السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں ترجمان ٹی وی۔ ناظرین، آپ کو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق، ان کی کرامات کے متعلق آپ کو بتا رہا تھا۔ ناظرین، آج اس کا تیسرا حصہ ہے، تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ دعوت میں تشریف لے گئے۔ شہر کی معزز ہستیاں پہلے سے موجود تھیں۔ دسترخوان بچھایا گیا، کھانے چنے گئے۔ اسی وقت خادم ایک بہت بڑا مٹکا اٹھا کر لائے اور اسے کمرے کے کونے میں رکھ دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان پر وہ مٹکا کھول کر سامنے رکھ دیا گیا۔ پوچھنے پر ابو غالب رونے لگا۔ حضور، اس میں میرا بیٹا ہے جو جذام کے مرض میں مبتلا ہے، اندھا اور اپاہج ہے، میں اسے کہاں لے جاؤں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور بیمار بچے کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، بچے، اللہ کے حکم سے باہر آ جاؤ اور پروردگار کی اس خوبصورت دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ اس کے ساتھ ہی وہ لڑکا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں روشن تھیں اور وہ خوشی میں ادھر ادھر بھاگتا پھرتا تھا۔ حاضرین دم بخود تھے۔ مکان میں گویا ہلچل کا سما تھا۔ مہمان اور میزبان کی ایسی ہی بے خبری میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کھانا کھائے بغیر ہی واپس چلے گئے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کرامت جس کا روحانی دنیا میں بے حد تذکرہ ہوا یوں کہ ایک بار دریائے دجلہ میں پوری بارات غرق ہو گئی۔ لواحقین کو جب کوئی راستہ دکھائی نہ دیا تو وہ روتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ گئے اور دعا کی درخواست کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں صبر کی تلقین کی کہ میں تو خود قادر مطلق کا عاجز سا بندہ ہوں، میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں، لیکن دلہن کی ماں بضد تھی کہ آپ دعا کیجئے ورنہ میں فریاد کرتے کرتے آپ کے در پر جان دے دوں گی۔ آخر آپ رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے تشریف لے گئے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اے اللہ، سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ مجھے تیری ذات پاک سے نسبت ہے، اسی نسبت کے صدقے ان کی مشکل آسان فرما۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ میں پانی لیا اور فرمایا، اے دجلہ، خشک ہو جا اور مسافروں کو سلامتی سے گزرنے دے۔ دریا خشک ہو کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ پورا انسانی قافلہ زندہ سلامت ہے۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تقریر فرما رہے تھے کہ ایک عیسائی پادری بولا، ہمارے نبی کو آپ کے نبی پر برتری حاصل ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے مردہ زندے کیے، لیکن آپ کے نبی نے کوئی مردہ زندہ نہیں کیا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سمجھایا کہ ہر پیغمبر کو خاص معجزے بارگاہ الہی سے حاصل ہوئے جن کا برتری سے کوئی تعلق نہیں۔ اب نجات کا راستہ محض اسلام ہے، لیکن وہ نہ مانا۔ آخر غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کو جلال آ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نبی تو نہیں، لیکن اسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے ہوں، مجھے اپنے کسی عزیز کی قبر پر لے چلو۔ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے باپ کی قبر پر لے گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قبر کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ۔ دیکھتے ہی دیکھتے قبر شک ہوئی اور عیسائی راہب نے دیکھا کہ اس کا باپ تابوت کے اندر زندہ بیٹھا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر راہب کے حواس خطا ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی گواہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن جہاں تک مردے زندہ کرنے کی بات ہے، یہ کام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بھی کر لیتے ہیں۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت قریب آیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے شیخ عبد الجبار رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، آپ کے جسم میں کہاں کہاں درد ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے تمام اعضاء مجھے تکلیف دے رہے ہیں، لیکن میرا دل اپنے خدا کے ساتھ صحیح ہے۔ پھر بآواز بلند فرمایا، میں اس خدا سے مدد چاہتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ پاک و برتر ہے، جسے فنا کا کوئی اندیشہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر 3 مرتبہ اللہ فرمایا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آواز آنا بند ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 11 ربیع الثانی 561 ہجری میں انتقال فرمایا۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 90 برس تھی۔ 8.5 صدیاں گزر جانے کے باوجود آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار آج بھی بغداد میں مرجع خلائق ہے۔
امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کے بارے میں فرمایا کہ ان سے انکار ممکن نہیں۔ ناظرین، یہ تھیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو پسند آئی ہوں گی۔ ناظرین، جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو لائک کریں۔ بہت شکریہ۔